خراب ہے جس کا حصول شاید اتنا مشکل نہیں، مگر اس کا وجود انسان کی رگ رگ میں درد بھر دیتا ہے۔ پردیس لوگ خوشی سے نہیں بلکہ دل کے ہاتھوں اور حالات سے مجبور ہو کر جاتے ہیں۔ جب ماں، بیوی، بچے، باپ اور بہن بھائی یاد کر کے روتے ہیں تو ان کے آنسو پردیسیوں کے دل پر پتھر بن کر لگتے ہیں۔ گرم ملکوں کی جلا دینے والی گرمی ہو یا یورپ ممالک کی برفیلی ٹھنڈ، درہم، دینار، ریال، ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے صبح سے لے کر رات تک کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لمبی لمبی شفٹس لگانی پڑتی ہیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اوور ٹائم لگاتے ہیں، صحراؤں میں کھڑے ہو کر، برفوں میں کھڑے ہو کر، چاہے صحت ناساز ہو، چاہے موسم خراب ہو، کھانا کھایا ہو یا نہیں، نیند پوری ہوئی ہو یا نہیں، ان کو تو بس ایک فکر ہوتی ہے کہ اس بار گھر کچھ ہزار زیادہ چلے جائیں، گھر کے معاملات اور زیادہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، بہن کے جہیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں، ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہ کم پڑ جائیں۔ وہ پردیسی باپ، بیٹے اور بھائی صرف اپنوں کی خوشیوں کے لیے، اپنوں کی امیدوں کے لیے اپنا آپ بھلا کر، اپنا آپ مٹا کر تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو پردیس میں اپنی انا مٹا کر جاب پانے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کرتے دیکھا ہے، باتھ روم دھوتے دیکھا ہے، برتن دھوتے دیکھا ہے، جھاڑو پوچا کرتے دیکھا ہے، اونچی عمارتوں کی چھت کی اسکیفولڈنگ پہ کھڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا ہے، برفوں میں کھڑے کلبوں کے باہر سیکیورٹی کرتے اور سخت سردی اور بارشوں میں سروس اسٹیشن پر گاڑیاں صاف کرتے دیکھا ہے، اور پھر ان سب کاموں کے بعد تھک ہار کر ایک کمرے میں 10 لوگوں کو رہتے اور سوتے دیکھا ہے۔ کیا پیچھے بیٹھے اپنوں کو ان پردیس والوں کی مشکلوں اور سختیوں کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ پردیسی کبھی احساس دلاتے ہی نہیں اپنے دکھوں، پریشانیوں، اذیتوں اور مشکلات کا۔ رشتہ دار تو سمجھتے ہیں کہ پردیس میں درختوں پر نوٹ لگتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ پردیس میں نہایت طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو ایک معمولی دبلا پتلا انسان بنا کسی بات کے 100 باتیں سنا دیتا ہے۔ مطلبی خود غرض لوگ ہوتے ہیں یہاں، جو صرف اپنے مطلب تک کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی کسی کے دکھ نہیں بانٹتا۔ نیشنل لوگوں کو بڑا اپنی نیشنلٹی پر ناز ہوتا ہے، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا والوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی کفیل کی ٹینشن تو کبھی کمپنی کی مصیبتیں، کبھی روم میٹ کے ساتھ سالن نہ بنانے پر لڑائی جھگڑے تو کبھی رینٹ ٹائم پر پورا نہ ہونے کی فکر، کبھی کام کا نہ ہونا یا وقت پر تنخواہ کا نہ آنا تو کبھی مالک مکان کی جلی کٹی باتیں اور گھر خالی کر دینے کی دھمکیاں، اور کبھی آپ سب کی فرمائشیں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، لیٹسٹ موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، گھڑیاں چاہیے، پرفیوم چاہیے، تحائف چاہیے، تقریبات کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک موبائل کی قیمت ان پردیسیوں کی 2 مہینے کی کٹھن اور مسلسل محنت کی کمائی ہے۔ پردیس والوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ مزے سے ہیں، خوش ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ وہ سچ نہیں بتاتے اور نہ ہی احساس دلاتے ہیں کہ اداس ہیں، پریشان ہیں، فکریں ایسی ہیں کہ ہر وقت کھائی جاتی ہیں۔ پردیس میں جا کر کہاں اپنے وطن جیسی موج ملتی ہے؟ وہاں پر بیگانے لوگ ہوتے ہیں، پرائے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں ماں نہیں ہوتی جو کام پر جانے سے پہلے پوچھے گی بیٹا تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ باپ موجود نہیں ہوتا جو مشکل کے وقت کوئی سچا اور اچھا مشورہ دے گا۔ بھائی نہیں ہوتے جو ہمدرد ہوں گے، بیوی نہیں ہوتی جو دکھ سکھ کی ساتھی ہو، بچے نہیں ہوتے جن کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر غم کا بوجھ کم ہو جائے۔ وہاں تو صرف کام کا بوجھ ہوتا ہے، پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے اور گہری تنہائی۔ یہ پردیسی ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں۔ ان کا بھی من کرتا ہے کہ کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں، لیکن گھر کا خیال آتے ہی ان کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی۔ وہ اپنے من کو یہ کہہ کر مار لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں کون ہے جس کو ہم سج دھج کر دکھائیں، یا پیٹ ہی بھرنا ہے نا تو کس لیے مہنگا کھائیں۔
पीछे अपने वतन में बैठे लोग सोच रहे होते हैं, किस कदर खुशकिस्मत है ना, यूरोप निकल गए, कनाडा, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह चले गए। ये नहीं सोचते कि घर से निकल जाना भी कैसी खुशकिस्मती। परदेश में हर शख्स उस वक्त मर जाता है जब माँ फ़ोन करके कहती है, बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा जाओ, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जब बीवी बच्चे कहते हैं कि घर जल्दी आओ, आपकी याद बहुत सताती है। परदेश में तो ईदें भी बहुत रुलाती हैं जब अपनों के चेहरे याद आते हैं कि उनसे गले कैसे मिलें। परदेसी तो बीवी, बेटी और बहनों की हाथ की लगी मेहंदी और चूड़ियों को देखकर ही अपनी ईद मना लेते हैं। जो बेटियां परदेश ब्याह कर जाती हैं तो उसके रिश्तेदार और सहेलियां उस पर रश्क करते हैं कि वो तो खूब मौजें करेगी, यूरोप घूमेगी। लेकिन कभी उस परदेसी बेटी के जज्बात किसी ने पूछे हैं? अपने माँ बाप से मिलने के लिए कितना तड़पती है। ससुराली पहले दिन ही बता देते हैं कि 4 बच्चों के बाद ही जाओगी अपने माँ बाप को मिलने। वो बेचारी तो अपने दुख और तकलीफ भी माँ बाप को नहीं बताती कि इतनी दूर माँ बाप का दिल दुखेगा। ससुराल के ताने, शोहर का बुरा सलूक और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ अपने दिल में ही दबा लेती है। माँ फ़ोन करके पूछती है, बेटी कैसी हो? तो अपने रोने को हंसी में छुपा कर बोलती है, मज़े में हूँ माँ। जो माएँ अपने बेटों को नाज नखरे उठाकर जवान करती हैं और फिर अपने बुढ़ापे के सहारों को बड़ा इतरा कर कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियों के साथ रुखसत करके सारी ज़िंदगी के लिए भेज देती हैं, कभी उन बेटों की तकलीफ़ पूछो। सारी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के एहसान के बोझ तले दबे रहते हैं। वो कैनेडियन और इंग्लैंडी लड़कियां उनको नौकर बना कर रखती हैं। जो घर में 1 गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते थे, उनको नेशनल लड़कियों का पपिट बनकर रहना पड़ता है। उनके आगे जी जी करते रहना पड़ता है। परदेसियों के आसाब परेशानियों की वजह से तबाह हो चुके होते हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। अपनों की शिकायतें और बिला वजह की नाराज़गियाँ परदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए अगर आप सब अपने परदेश में गए बाप, बेटों और बहन भाइयों की जान की सलामती चाहते हैं तो उनको बिला वजह की फरमाइशों से परेशान ना करें। घरेलू लड़ाई झगड़े और शिकायतें उन तक ना पहुंचाएं। ज़िद ना करें और नाराज़ ना हों।